اے محبوب قیمت بڑھا دیجئے، آپ نے تو بڑا ہی سستا سودا دیا، یہ تو بڑا سستا سودا ہے کہ دو عالم کی خواہشات کو چھوڑیں اور آپ اس کے بدلے ہمیں مل جائیں، ہم آپ کو ہر قیمت پہ لینے کے لیے تیار ہیں۔ تو جن کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے وہ یوں اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ہمیں محبت میں کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو ہم تلملا اٹھتے ہیں، اور جی یہ پریشانی آ گئی، وہ پریشانی آ گئی، وہ پریشانی آ گئی۔ لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں، جن کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، وہ اللہ کے طرف سے آنے والی ابتلا کو بھی انعام سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بھی اللہ کی طرف سے انعام ہے کیونکہ اللہ نے بھیجا ہے۔ تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے کہ وہ تیری دی ہوئی چیز ہے، تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے کہ وہ تیری دی ہوئی چیز ہے۔ اور ایک شعر کہتا ہے، تیرے عشق نے مجھے غم دیا، تیرے عشق نے مجھے غم دیا، میرے غم کی عمر دراز ہو۔ اللہ کی محبت کی آگ دلوں میں بھڑک جائے اور ہمارے اوپر اللہ کی رحمت کی نظر پڑ جائے، ہم اللہ کو پسند آ جائیں، اس پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ غور کیجئے کہ اگر کسی کمرے میں کوئی تصویر ہو نا انسان کی یا کسی جاندار کی، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہاں پر رحمت کا فرشتہ داخل نہیں ہوتا۔ اگر کسی کمرے میں کسی جاندار کی تصویر ہے تو رحمت کا فرشتہ وہاں داخل نہیں ہوتا۔ اگر کسی انسان کے دل میں کسی کی تصویر ہے، کسی غیر محرم کی، کسی دوسرے کی، تو اللہ کی رحمت اس گھر میں کیسے داخل ہوگی؟ ہمیں اس دل کو پاک کرنا پڑے گا۔ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون۔ ہم نے تو اپنے دلوں کو آج بتخانہ بنا دیا، ہم نے آج اپنے دلوں کو گندخانہ بنا دیا۔ اللہ کرے کہ ہم اپنے دلوں کے تمام بتوں کو توڑ دیں، بتوں کو توڑ تخیل کے ہوں یا پتھر کے، یہ تخیل کے بت ہوں یا پتھر کے ہوں، ان تمام کو توڑ دینا چاہیے، اور انسان سب محبتوں کو اللہ کے لیے چھوڑ کے اللہ کے سامنے فریاد کرے، ترکت اللات والعزیٰ جمیعا، اللہ میں نے سب لات اور منات چھوڑ دیے اور اب میں نے آپ کی طرف رجوع کر لیا، اپنی محبت سے میرے دل کو بھر دیجیے۔ پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے دل پر رحمت کی نظر ڈالتے ہیں، اور ان کی ایک نظر سے ہمارا دل آباد ہو جائے گا۔ ایک رحمت کی نظر بھی کافی ہے، بلکہ سچ بات کہوں اللہ تعالیٰ کی تو نیم نگاہ بھی کافی ہے بندے کا دل جو ہے وہ آباد کرنے کے لیے۔ یہ خزاں کی فصل کیا ہے فقط ان کی چشم پوشی، یہ خزاں کی فصل کیا ہے فقط ان کی چشم پوشی، وہ اگر نگاہ کر دیں تو ابھی بہار آئے، اگر اللہ کی رحمت کی نظر پڑ جائے تو ابھی بہار آ جائے گی اور دل آباد ہو جائے گی۔ تو دلوں کو آباد کیجئے، اس کو منور کیجئے، تاکہ اللہ ہمارے دلوں کو پسند کر لے اور قیامت کے دن یہ دل ہمیں کام آ جائے۔ آپ جب دودھ لینے کے لیے جاتے ہیں اور برتن کے اندر گند ہے، میل کچیل ہے، تو دودھ دینے والا اس میں دودھ نہیں ڈالے گا، بھئی دودھ ڈال دو، وہ کہے گا میاں صاف برتن تو لے کے آتے دودھ لینے کے لیے۔ اگر گندے برتن میں ایک بندہ دودھ ڈالنا پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ بھی گندے دلوں میں اپنے نور کو ڈالنا پسند نہیں کرتے۔ اللہ بھی یہی کہتے ہیں میرے بندے اس دل کو صاف کر کے میرے پاس لاؤ، پھر میں اس کو اپنے نور سے اور نعمتوں سے بھر دوں گا۔ یہ دل اللہ کا گھر ہے، قلب عبداللہ عرش اللہ ہے، اللہ کا عرش ہے۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنوں سے ان کی جانوں کو اور مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ یہاں ایک علمی نکتہ لکھا ہے مفسرین نے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے جان اور مال کے بدلے جنت کو بیچ دیا ہے، اس لیے کہ انسان جب کسی چیز کو بیچتے ہیں نا، اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں، یا تو محتاج ہوتا ہے، ضرورت مند ہوتا ہے، چلو جی ضرورت پوری کرنے کے لیے گار بیچ دو، گھر بیچ دو، پلاٹ بیچ دو، وہ اپنی چیز کو ضرورت پوری کرنے کے لیے بیچ دیتا ہے، یا پھر اسے زیادہ فائدے کی توقع ہوتی ہے۔ مثلا پلاٹ خریدا تھا 25 لاکھ کا اور اب قیمت لگ گئی 1.5 کروڑ روپے، اچھی پلاٹ بیچ دیتے ہیں، تو یا پھر زیادہ فائدے کی توقع ہوتی ہے تب بندہ چیز بیچتا ہے۔ تو چیز بیچنے کے دو طریقے، یا تو احتیاج ہوتی ہے یا پھر زیادہ فائدے کی توقع ہوتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کو کوئی محتاجی نہیں کہ وہ جنت کو بیچے، نہ اللہ تعالیٰ کو کسی سے زیادہ فائدے کی توقع ہے کہ اللہ جنت کو بیچے، تو اللہ نے جنت کو بیچنے کا تذکرہ ہی نہیں کیا، بات کا انداز ہی بدل دیا۔ اللہ نے فرمایا میں نے جنت کے بدلے مومن سے اس کے جان اور مال کو خرید لیا ہے۔ اب یہاں پر ایک اور نقطہ پیدا ہوتا ہے کہ یا اللہ اگر آپ نے جان اور مال کو خریدنا تھا جنت کے بدلے تو پہلے دل خریدتے، وہ تو آپ کا گھر ہے نا۔ انسان کے پاس پیسے فالتو ہونا تو سب سے پہلے گھر خریدتا ہے، تو اللہ آپ پہلے دل خریدتے، اور دل کا تو اللہ نے تذکرہ ہی نہیں کیا۔ تو مفسرین نے اس کا جواب دیا، وہ فرماتے ہیں دیکھیں یہ جو دل ہے نا، یہ تو اللہ نے اپنے لیے وقف کر لیا، اور جو وقف کی جائیداد ہوتی ہے نا، پھر اس کی بیع و شراء کی اجازت نہیں ہوتی، وہ تو وقف ہو چکی۔ تو اللہ نے فرمایا میرے بندے تیرا دل تو میرے لیے وقف ہو چکا، اب اس کی خرید و فروخت کی تو بات ہی نہیں، اس کے بعد تیرے پاس جان اور مال باقی ہے، میں نے اس کو بھی جنت کے بدلے خرید لیا۔ تو دل تو ہے ہی اللہ کا، ہم اس کو اللہ کی محبت سے بھریں تاکہ اللہ اس کو پسند کر لے۔ اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، آسان کام ہے، ڈویبل کام ہے، اس لیے تو اللہ نے ذمہ لگایا۔ اگر یہ مشکل کام ہوتا تو اللہ مشکل کام نہ دیتے، آسان کام ہے، بس ایک عہد کرنا ہے، اے اللہ ہم نے پچھلے گناہوں کو چھوڑ دیا، دنیا سے ہم نے منہ موڑ لیا، اور ہم نے تیرے ساتھ محبت کا تعلق جوڑ لیا، اب ہماری محبتوں کی انتہا آپ ہیں، محبوب حقیقی بھی آپ ہیں، معبود حقیقی بھی آپ ہیں، مشہود حقیقی بھی آپ ہیں، اے اللہ اب ہماری محبتوں کی انتہا صرف آپ کی ذات کے لیے ہے۔ اور جو بندہ ایسا کرے گا اللہ کو وہ پیارا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے لیوریج فرمائے۔ کسی شاعر نے عجیب بات کہی، بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ، بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ، آ دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا، کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں آگ لگائی تھی۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ بندے کے دل میں جو اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے نا، تو اس کی ابتدا اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یحبہم ویحبونہ، اللہ ان سے محبت کریں گے اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ تو جو بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے نا، وہ اپنی وجہ سے نہیں کرتا، پہلے اللہ کی رحمت کی نظر اس پر پڑتی ہے، تب اس کے دل میں احساس ہوتا ہے کہ مجھے اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ تو محبت کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔